اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ خوشاب میں ہمارے بہت ہی پیارے وارث کلو صاحب جو ہیں کرونا سے ان کا انتقال ہوا. ان کے احصال ثواب کے لیے ان کی جو پارٹی کی خدمات ہیں ان سب کو پارٹی ہمیشہ ایکنالج کرے گی اور ہم ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. ان کے بیٹے معظم کلو صاحب جو ہیں وہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں خوشاب سے اور بس تھوڑی دیر میں وہ پہنچنے والے ہیں. ان کے ساتھ رانا خالد صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ تھے. انہوں نے جو ہے وہ آج معظم کلو صاحب کی حمایت میں جو ہے وہ الیکشن سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ انشاءاللہ تعالی معظم کلو صاحب کو سپورٹ کریں گے خوشاب کے الیکشن کے اندر. ڈسکا کے الیکشن کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ پیک پہ ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے اس نے جو ہے منع کیا کہ ہم میں سے کوئی الیکشن میں نہیں جا سکتا اور ہم نے ان کے احکامات پہ بندی کرتے ہوئے ہم میں سے کوئی جو ہے وہ الیکشن کیمپین کا حصہ نہیں بن رہا. اب یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان ضمنی انتخابات کو پرامن اور صاف اور شفاف طریقے سے جو ہے وہ آرگنائز کرنے کے لیے اپنی آئینی ذمہ داری جو ہے وہ پورے کرے. اور مجھے امید ہے, مجھے مصمم یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی خوشاب اور ڈسکا دونوں جو ہیں وہ پی ایم ایل این کی سیٹس ہیں اور انشاءاللہ تعالی جو الیکشن کے دن یہ فتح سے جو ہے ہم ہمکنار ہوں گے. ایک دو باتیں اور آپ سے جو پاکستان کے معروضی حالات ہیں اور بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ میں نے کل دیکھا کہ پرویز الہی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھا جس میں وہ گندم پہ اور کسانوں کے اوپر بڑی ان کو جو ہے وہ, اور آپ کو پتہ ہے وقتاً فوقتاً وہ اپنی اس تکلیف کا, مہنگائی کے ایشوز کا اظہار کرتے رہتے ہیں. سو مچ سو کہ کل ایم کیو ایم جو ہے اس کو بھی خیال آ گیا, اس کو بھی نظر آیا کہ ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے. تو میں ان دونوں جو جماعتیں ہیں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ یہ اس طرح بری ذمہ نہیں ہو سکتے. اس وقت میں ملک میں جو حالات ہیں, آپ اتحادی ہیں اس عمران خان کی حکومت کے, اور عمران خان کی حکومت کے جتنے پلس اور نیگیٹوز ہیں وہ اب آپ کو اون کرنے پڑیں گے. یہ میڈیا کے سامنے عام آدمی کا رونا رونے سے, مہنگائی کا رونا رونے سے آپ جو ہے وہ آپ کے جتنے عمران خان کے برے اقدامات ہیں, جتنے عمران خان کے مسئلے ہیں, جتنے اس کے سکیمز ہیں, ان سب میں ایز فیڈرل کیبنٹ آپ اس کا حصہ ہیں اور ان پروونشل کیبنٹ پرویز الہی صاحب اس کا حصہ ہیں اور آپ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے. آپ کو عوام کو جواب دینا ہوگا. آپ حکومت میں بیٹھے ہیں تو آخر ان کو جو ہے وہ چینی جو یہ حکومت کہتی ہے 85 روپے کی دیں گے, مجھے دکھائیں لاہور میں کہاں 85 روپے کی چینی بک رہی ہے. اور یہ صرف ان کی بات کر کے آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے. 110 115 روپے کی چینی بک رہی ہے. ہمارے جو ملک, ہم نے مطالعہ پاکستان میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. یہ صرف مطالعہ پاکستان میں ہی پڑھا تھا ہم نے, کیونکہ اب تو یہ حال ہے کہ گندم جو ہے وہ بھی ہمیں باہر سے منگوا کر کھانی پڑتی ہے. کیا دور تھا کہ جب اس ملک کی جو گندم ہے وہ نہ صرف کہ اپنے لیے کافی ہوتی تھی بلکہ باہر ممالک میں بھیجی جاتی تھی. چینی وہ آپ کو یاد ہے پچھلے سال چینی باہر بھجوائی گئی, باقاعدہ چینی کے جو شوگر مالکان ہیں ان کو ہاتھوں سے پیسے دے کے کہا چینی بھیجیں باہر, اور کہا چینی ہے. اور آج جو ہے وہ چینی دوبارہ منگوانے کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کی جا رہی ہے. اور آج چینی سے یاد آیا, آج جہانگیر ترین صاحب بھی منظر عام پہ آئے اور آج میں نے دیکھا کہ کوئی 8 ایم این ایز اور 15 ایم پی ایز جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے شو آف اسٹرینتھ کی. اس کو میں شو آف اسٹرینتھ کیوں کہہ رہی ہوں, اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کوئی جواب دے کہ ان تمام ایم پی ایز ایم این ایز کو ساتھ لے جا کر جہانگیر ترین صاحب کیا میسج دینا چاہ رہے تھے, وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے. میں جہانگیر ترین کے اوپر بالکل جو بنتا ہے قانونی کارروائی ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر تجارت عرف وزیر اعظم سلیکٹڈ پاکستان, یہ جو جنہوں نے چینی باہر بھجوائی, جنہوں نے چینی کے اوپر جو ہے وہ اس ملک میں قلت پیدا کرا کر شوگر مل مالکان کو اپنے پیسے کمانے کی اجازت دی, اس شخص کے خلاف بھی کارروائی جب تک نہیں ہوتی, چینی کے سکیم کے اوپر کسی قسم کی کارروائی کو ہم ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیونکہ عمران خان اس میں ذاتی طور پر انوالو ہیں. اور جو آٹے کا سکیم آیا اس میں بزدار صاحب کے بارے میں نے نہیں کہا, آپ کی تمام میڈیا رپورٹس کے اندر موجود تھا کہ بزدار حکومت انوالو تھی. آٹا جو ہے وہ سمگل کیا گیا, آٹا افغانستان گیا اور وہاں سے کیسے نکلا. اب چینی کے اوپر آپ کو یاد ہے
کہ جب یہ رپورٹ بھی آئی تھی بڑی اس کے اوپر انہوں نے بغلیں بجائیں اور کہا کہ یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا. اس چینی کے اندر 4-5 اداروں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا, جس کے اندر SCCP بھی تھی, جس کے اندر جو بارڈر کے اوپر ہمارے لوگ, کسٹمز کے لوگ, باقی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. کہا گیا کہ انڈر انوائسنگ کر کے اس چینی کو جو ہے وہ اسمگل کیا گیا, بلکہ اس بات کا بھی اظہار کیا گیا کہ چینی شاید باہر گئی ہی نہیں اور صرف کاغذوں میں وہ چینی دکھا کر جو ہے وہ اس سے پیسے بنائے گئے. اب میرا سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جہانگیر ترین پہ کاروائی ٹھیک ہے آپ کریں, وزیر اعظم کیسے بری ذمہ ہوتا ہے اس سے؟ وزیر اعظم کو کیوں نہ دیکھا جائے جو وزیر تجارت ہوتے ہوئے, اور پھر ابھی آپ کو یاد ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ مودی فاشسٹ تھا, وہ ہٹلر تھا, پتہ نہیں کیا کیا تھا, اور اس کے بعد وزیر تجارت نے دوبارہ خود سمری موو کرائی اور وہ ECC سے منظور کرائی, اور اب اس کا جو اس کی چینی جو ہے وہ یہ اس ملک میں ہمیں کھلانا چاہتے ہیں. یہ منافقت کی جو حرکتیں اور باتیں ہیں یہ نہیں چھپیں گی. اور مجھے جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کے اس سے دلی ہمدردی ہے, لیکن جہانگیر ترین صاحب کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ اسی لیے کہتے ہیں مکافات عمل کوئی چیز ہوتی ہے. اور جہانگیر ترین صاحب آپ کو یاد ہے, ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ ان کی خواتین جو ہے, گھر کی خواتین, ان کے اوپر بھی جو ہے ان کو بھی FIRs میں شامل کرنے کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے آج, اور ان کی خواتین کو بھی شامل کیا جائے گا. میرے سیاسی مخالف ہیں, ہمارے ان کے ساتھ بہت سیاسی اختلافات ہیں, اور مجھے وہ وقت نہیں بھولا ہے جب جہانگیر ترین صاحب ٹی شرٹس پہن کے جو ہے وہ ماڈلنگ کرتے تھے ہمارے گھر کی خواتین کے خلاف. مریم نواز صاحبہ کے بارے میں انہوں نے کون سی زبان استعمال نہیں کی, لیکن میں پھر بھی کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے. انہی خواتین کے گھر کا نمک کھایا ہے عمران خان صاحب نے, انہی خواتین کے جو ہے وہ گھر کے اندر پلتے رہے ہیں عمران خان صاحب. اور آج جن بینک اکاؤنٹس کو فریز کیا گیا ہے, عمران خان صاحب آپ کا تو گھر کا خرچہ ان بینک اکاؤنٹ سے چلتا رہا, آپ نے انہی کو فریز کر دیا. آپ کے تو کچن چلتا رہا ان اکاؤنٹ سے جن کو آپ نے فریز کر دیا. اور پھر یہ ہے کہ فریز کر کے آپ بری ذمہ ہونا چاہتے ہیں. میرا شہزاد اکبر کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے, وہ یہ ہے کہ ذرا عمران خان صاحب کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ چیک کریں. وہ اتنے احسان فراموش آدمی ہیں کہ جو اس پہ احسان کرتا ہے وہ اس کو ہمیشہ ڈنگ مارتے ہیں. ماجد خان سے شروع کروں جو ان کو کرکٹ میں لے کے آئے, اور ماجد خان کے ساتھ اس نے کیا کیا, جاوید میاں-داد, اور اگر کرکٹ کی بات کریں اور سیاسی زندگی میں بھی. اب یہ جو جہانگیر ترین کے ساتھ ہوا ہے, میں جہانگیر ترین صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج آپ نے ان لوگوں کو لے جا کر MNAs MPs کو آپ نے کیا میسج دینے کی کوشش کی کہ کیا آپ کے خلاف کارروائی روک دی جائے, اور آپ یہ ڈرانا چاہتے ہیں ان حکومت کو کہ میرے خلاف کارروائی روک دو ورنہ میرے پاس یہ MNAs MPs ہیں. یا اگر آپ, دوسرا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے, بار بار جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پتہ کریں کہ میرے خلاف یہ کون کر رہا ہے. عمران خان, جہانگیر ترین صاحب آپ اتنے معصوم ہیں, آپ کو نہیں معلوم یا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے خلاف تمام تر کارروائی عمران خان کی منظوری سے اور ان کے احکامات کے اوپر ہو رہی ہے. جو بات ہم کہتے تھے آج PTI کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جس کے اوپر لکیر لگا دے اس کے خلاف تمام اس ملک کے اندر کارروائیاں شروع کر دی جاتی ہیں, اور جن کو چھپانا چاہیں. اب مجھے یہ بتائیے, خسرو بختیار صاحب کی چینی کی ملیں انوالو نہیں ہیں چینی اسکیم کے اندر, ان کا نام موجود ہے چینی کی رپورٹ کے اندر. کیا ان کے اتحادیوں کی شوگر ملوں کے نام نہیں آئے چینی کی رپورٹ میں؟ ان کے اوپر بھی کارروائی ہونی چاہیے, ان کے اوپر کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ اور اگر جہانگیر ترین صاحب آپ کے اندر تھوڑی سی اگر مورل کرج موجود ہے تو پھر یہ ان کو لے جا کے میڈیا کے سامنے لا کر نہیں, آپ خود, اور کل میں نے ایک سروے دیکھا ہے ایک نجی ٹی وی چینل کے اوپر جس پہ 100 سے زیادہ پاکستانی ماہرین نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان کے اندر مہنگائی, بیڈ گورننس اور جتنے بھی معاملات ہیں وہ اس کی ذمہ دار عمران خان کی حکومت ہے, اور حکومت کی جو ڈائریکشن ہے وہ درست نہیں ہے. اور اب تو شوکت ترین صاحب جو نئے ان کے ارستو آ رہے ہیں, انہوں نے بھی ان کو چارج شیٹ کیا ہے ان کی مشت کے حوالے سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو اربوں روپے ہماری جیبوں سے نکال کے کھائے ہیں عمران خان نے اور اس کی ATMs نے, اس کو دیے بغیر کیا عمران خان اس طرح بری ذمہ ہو سکتے ہیں کہ آپ جہانگیر ترین کو پکڑ لیں؟ اور جہانگیر ترین صاحب اگر آپ کے اندر اتنی مورل کرج ہے نا, آپ تو آپ کی عورتوں پہ بھی جو ہے وہ ہاتھ ڈال دیا, اس لیے میں نے کہا اللہ سے ڈرنا چاہیے. شہزاد اکبر, یہ شہباز گل, یہ سارے یاد رکھیں, اگر عمران خان نے جہاز جو تھا نا ان کا, اور جو ان کی بڑی ATM تھی, جہانگیر ترین کو وقت آنے پہ جو ہے وہ ڈسا, تو آپ تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ یہ وقت آنے پہ کیا کر سکتا ہے اور کیا کرے گا اس کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ. اور جہانگیر ترین صاحب جتنے بھی
اس وقت حکومت نے اس ملک کے اوپر حالات تنگ کیے, عام آدمی کی زندگی مشکل کی, اس میں آپ برابر کے شریک ہیں. آپ نے اس جہاز کو جہاد بنا کر چلایا, اور وہ آپ کا جہاد جو ہے اس نے یہ پنجاب کی حکومت بنائی جس نے ہمارا آٹا کھایا, جس نے ہماری چینی کھائی, جس نے اس وقت بیڈ گورننس کے ساتھ یہ عالم ہے کہ پاکستان کے اندر, لاہور کے اندر کوڑا اٹھانے کے قابل یہ حکومت نہیں ہے. آپ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے, اور اگر آپ ہونا چاہتے ہیں تو یہ میڈیا کے سامنے لا کے کیا کر رہے ہیں؟ دلوائے استعفے, ان ایم این ایز ایم پی ایس سے کہیں دے دیں استعفے, اور جا کر جو ہے وہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کریں, اور آپ بھی عوام کے سامنے پیش ہو کر اپنے گناہوں کی پہلے معافی مانگیں. اور آپ کو یہ معافی مانگنی ہوگی کہ آپ نے کس کے کہنے پر اور کیوں یہ جہاز چلایا جہاز سمجھ کر, اور اس کے بعد آپ نے پی ایم ایل این کے مینڈیٹ کے اوپر شب خون مارا جو پنجاب حکومت میں ہمارا بنتا تھا. اور یہ اس طرح سے آپ کو یہ ایم پی ایز ایم این ایز کو سامنے لا کر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کاروائی سے نہیں بچ سکتے. صرف میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ایم پی ایز ایم این ایز کو دکھا کے کاروائی سے نہیں بچنے کی کوشش مت کریں. باقی جو ہے, جو آپ کے باقی اے ٹی ایمز ہیں, ہم تو ان کو بھی کاروائی کے اندر جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ کون کر رہا ہے, یہ جہانگیر ترین صاحب کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ کون کر رہا ہے. 1 سال سے آپ کہہ رہے ہیں میں خاموش ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں. میں پوچھنا چاہتی ہوں کیوں خاموش ہیں؟ ایسا کیا ہے چھپانے کے لیے؟ اور مجھے کسی نے کہا کہ جی عثمان بزدار صاحب میں وزیر اعظم کو کیا نظر آتا ہے, وہ بار بار اس کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ سمپل بات ہے کہ جو سلیکٹرز کو عمران خان میں نظر آیا وہی عمران خان کو بزدار میں نظر آیا. 2 نالائق ہیں, ایک سے ایک بڑھ کے, ایک نیلا ایک دہلا ہے, اور دونوں نالائق جو ہیں انہوں نے اس ملک کی تباہی کر دی ہے. سو یہ معاملات جو ہیں اس کے اوپر آنے والے دنوں میں دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا کہ کیا آج جو ویپن استعمال کیا ہے جہانگیر ترین نے, ایم پی ایز اینڈ ایم این ایز, جو سرکاری ایم پی ایز اینڈ ایم این ایز دکھا کے, کیا ان کے خلاف کاروائی روک دی جاتی ہے, یا یہ جو باقی اپنے اتحادی اور اے ٹی ایم جو چمچے کڑچے ہیں کیا ان کے خلاف بھی کاروائی شروع کی جائے؟ ابھی مجھے معلوم ہے تھوڑی دیر بعد شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس فرمانی ہے, اور میں آج ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب آج اعلان کریں گے کہ جتنی بھی شوگر ملیں, جن 9 شوگر ملوں کا جو آڈٹ کیا, جن میں ہماری بھی شوگر ملیں شامل تھیں, اور میں کیٹیگوریکلی بتا دوں کہ شریف جو گروپ ہے ان کی شوگر ملیں پچھلے 3-4 سال سے بند ہیں. ہماری شوگر ملوں کو نہ کوئی سبسڈی ملی اور نہ ہمارا چینی درآمد اور برآمد کرنے میں کوئی رول رہا ہے. اس کا پھر جواب یہ ہے کہ جو باقی شوگر ملیں ہیں, آج شہزاد اکبر کے اندر اگر مورل کرج موجود ہے نا, تو آج آ کر خسرو بختیار اور باقی جو اتحادی ہیں آپ کے, ان کی جو شوگر ملیں ہیں ان کے اوپر آج کاروائی کا اعلان کریں, اور بتائیں کہ حکومت جو ہے وہ جہانگیر ترین سے بلیک میل نہیں ہوگی. اور جہانگیر ترین جو ہے, یہ حکومت عمران خان آپ کو یاد ہے نا, کہتے ہیں حکومت گر جائے مجھے پرواہ نہیں, مجھے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں, مجھے خواہش نہیں. تو مہربانی کریں اب ذرا پیروں پہ کھڑے ہوں اور ان کے خلاف کاروائی کریں. اور جتنے پیسے ہمارے لوٹے ہیں آپ نے, اربوں روپیہ آپ نے آٹا اور چینی میں کھایا, میں صرف آٹا چینی کی بات کر رہی ہوں, ابھی ادویات کی, ابھی پیٹرولیم کی, ان سب کی بات ہی نہیں کر رہی. جو کھاتا ہے اس کو کھانے کا موقع دیا جاتا ہے, اس کے بعد کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ چھٹی پہ چلے جائیں تھوڑے دن کے لیے, اور چھٹی کے بعد اس کو واپس بلا لیا جاتا ہے. یہ نہیں چلے گا, یہ میوزیکل چیئر اب نہیں چلے گی. آپ نے ہمارے اربوں روپے واپس کرنے ہیں عمران خان صاحب, اور آپ اس چینی کے سکیم کے اندر خود براہ راست ملوث ہیں. آپ نے چینی باہر بھجوائی, پہلے سبسڈی دلوائی, پھر چینی باہر بھجوا کر اس ملک کے اندر قلت کریٹ کی, چینی کی قیمت بڑھی, اور ہم نے 440 ارب روپے سے زیادہ ہمیں جو ہے وہ چینی کی مد میں پاکستانی قوم کو دینا پڑا. یہ اس کا جواب ہمیں آپ سے لینا ہے, اور آپ کی جیبوں سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیسے ہم نکلوائیں گے. جی تھینک یو. جی اچھا اس میں یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ جہانگیر ترین نے 15-16 ایم این ایز اور ایم پی ایس آج دکھائے ہیں, تو یہ جو سیاسی پارٹیاں کر رہی ہیں, آپ بھی جب نون لیگ بھی کہیں جاتی ہے تو وہ اپنی پاور شو کرتی ہے, ایم این ایز اور ایم پی ایس لے کر جاتے ہیں, نیب کے باہر بھی آئے, ہائی کورٹ میں بھی ساتھ جاتے ہیں, تو کیا یہ غلط کام ہے اس طرح سے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو سامنے لے کر؟ نہیں, دیکھو ہم سرکاری ایم پی ایز ایم این ایز نہیں ہیں, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم سرکاری ایم پی ایز ایم این ایز نہیں ہیں, اور عمران خان کی حکومت 4 ووٹوں پہ کھڑی ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر عمران خان کے یہ جو 8 ایم این ایز جو آج شو کیے ہیں جہانگیر ترین صاحب نے, یہ اگر ایم این ایز جو ہیں یہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں, عمران خان کی حکومت کہاں رہتی ہے؟ ہم تو رول ہی رہے ہیں نا, ہم تو جا رہے ہیں. ہمارے پاس عمران خان کی حکومت کو کھڑا کرنے کے لیے کندھا نہیں ہے. ان ایم این ایز ایم پی ایس کے بعد پاس کندھا ہے. اور اگر ان ایم پی ایز ایم این ایز میں بھی اتنی اخلاقی جرت ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین کو جو ہے وہ
उनके साथ ज्यादती हो रही है या उनके साथ जो है सिलेक्टेड एहतसाब जो पहले हमारे लिए हो रहा था अब इनकी तरफ आया है तो अपने घर को आग लगी है तो पता चला है, तो फिर इस्तीफा दें, जाएं और जाकर जो है अवाम को फेस करें और माफ़ी मांगे अपने गुनाहों की जो आपने 2-2.5 साल में इमरान खान को खाने का मौका दिया। जी परवेज़ इलाही साहब जी, बिल्कुल इत्तेहादी किसी को नहीं पता, आप ऐसे मासूम ज़्यादा हैं। तो मोनिस इलाही साहब जो हैं वो भी काफ़ी ट्वीट्स करते रहते हैं, अवामी इशूज़ पे उनको भी काफ़ी अवाम की फ़िक्र होती है। तो मैंने जैसे पहले कहा और मैं बड़ा कैटेगोरिकली कह रही हूँ कि दो तरफ नहीं खेल सकते आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, जहां आटा चोरी में पंजाब हुकूमत का नाम आएगा वहां परवेज इलाही साहब पे भी ओनस आता है। आज वो गंदम की प्राइस के ऊपर बात कर रहे हैं, किसान के ऊपर बात कर रहे हैं, किसान को मसाइल हैं, उसका ओनस परवेज इलाही साहब पे आता है। मोनिस इलाही साहब को अगर बहुत फिक्र होती है महंगाई की तो मोनिस इलाही साहब एमएनए हैं, उनके वोट से वजीर आजम बना हुआ बैठा है। मोनिस इलाही साहब विड्रॉ करें अपनी हमायत, वजीर आजम से कहें कि जो महंगाई करता है मैं उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहता, फिर तो मैं समझूंगी। अगर आप दोनों तरफ खेल के जो है वो शहीदों में भी नाम करना चाहते हैं और उसके बाद आप जो है वो मुलजिमों के साथ भी हैं, तो आई एम सॉरी, ऐसे तो नहीं होता। आज नैब की तरफ से एक और बेल हुई है, लाहौर हाई कोर्ट में आहत खान चीमा को भी बेल दे दी गई है। क्या आप देख रहे हैं कि शुक्र नैब की जो कार्रवाइयाँ थी आहत खान चीमा को भी अभी लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें नैब से जो है मंजूर उनकी कर ली है बेल। क्या देख रहे हैं कि जो नैब की कार्रवाइयाँ थी बारी बारी तमाम लोग जमानत पे रिहा हो रहे हैं और जो नैब ने जो इतना अरसे इन लोगों को कैद में रखा है, इसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए ये हमारे जो मौक़िफ़ है उसको तक़वियत मिल रही है और वो आज से नहीं मिल रही। आप ये देखिए कि ये जो कर सकते थे इन्होंने किया, लेकिन हायर कोर्ट्स के अंदर जब भी हमारी बेल पिटिशंस गई, हमारे लीडर्स की गई, तो जो हायर कोर्ट्स हैं उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, नैब आर्म ट्विस्टिंग करता है, नैब सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल होता है। ये मैं नहीं कह रही, जजमेंट्स कह रही हैं। और आहत चीमा साहब ने बहुत जवामर्दी के साथ ये इतनी लंबी कैद काटी है और उनकी बेल, ये मेरा ख्याल आखिरी बेल थी, इंशाल्लाह अब वो रिहा होंगे। 2.5 साल से ज़्यादा उनको जेल में रखे क्या 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 नैब ने जो है वो किया। यही हमने कहा, हम तो चैलेंज करते हैं नैब को कि कार्रवाई ओपन दिखाओ, अवाम को पता चले कि तुम्हारे पास जो तुम मीडिया ट्रायल करते हो। आज जहांगीर तरीन साहब को बाय द वे मीडिया ट्रायल पे बहुत दुख हुआ, उनको बड़ी तकलीफ हुई और कल तक वो इसी मीडिया ट्रायल के ऊपर बहुत खुश हुआ करते थे। सो यही मैं बताना चाहती हूँ और यही मेरा पॉइंट है कि नैब जो आज इमरान खान के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो दिन दूर नहीं कि जब इस नैब को इमरान खान के गिरेबान तक भी हाथ लेके जाना है, और वो दिन बहुत जल्दी आएगा। आपने उम्र क्या पूछा था पंजाब हुकूमत के हवाले से? देखिए मुझे नहीं मालूम, पंजाब हुकूमत हमारी तरफ से तो पहले ही गिरी हुई है और जो नज़रों से गिरी हुई हो, जिसकी कारकर्दगी गिरी हुई हो, उसके जो है वो सीएम हाउस में बैठने से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। सो ये जो है अपने मुर्गियाँ चूजे अपने जो है अपने संभाल के रखे। ये जो जगह जगह से भांत भांत की जो इकट्ठी की थी ना इन्होंने पूरा, अब वो अमारत जो है उसके अंदर वो सिरकने का। और अच्छी बात यह है जो मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का विजन था कि हम किसी ऐसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ये खुद ही लड़ के मरेंगे और खुद ही अभी बहुत सारे इतराफ़े जुर्म भी होंगे। याद रखिएगा मेरी बात, अभी जहांगीर तरीन साहब के पास बड़े राज हैं। वो 126 दिन के धरने की हो, वो ये जो 18 हमारा जुलाई का इलेक्शन था 2018 का, उसके राज हो, राज बहुत है उनके पास। तो ये राज तो सामने आते हैं और ये आएंगे और आपको पता चलेगा कि ये सिलेक्टेड जो है इसको कैसे सिलेक्ट करके यहाँ बिठाया गया। ये बता दें कि आप 10 का इलेक्शन और ये जो शाम में इलेक्शन हो रहा है, इसकी कैंपेन सिर्फ हमजा शहबाज ही करेंगे और क्या मरियम नवाज अब इन दोनों कैंपेन का हिस्सा नहीं बनेगी? और उनकी तबीयत का बता दें कि वो 10 का इलेक्शन बार ठीक हो जाएगी कि उनकी मेरी कल ही उनसे बात हुई थी मरीम नवाज शरीफ साहिबा से। उनकी कुछ रिपोर्ट्स लैब्स कुछ दिन पहले ठीक नहीं आई थी, लेकिन वो बेहतर हो रही हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप उनको जो है वो मैदान में देखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने जी मना किया है, आपको मालूम है कि कोई भी MNA MPA जो है वो इन हलकों में नहीं जा सकता। और आपको मालूम होगा कि राना सनाउल्लाह साहब और अवैस लगारी साहब जो है उनको कल जाना था खुशाब में और वो भी नहीं जा सके। तो इसलिए जो मरियम नवाज साहबा की जहाँ जहाँ पार्टी ड्यूटी लगाएगी वहाँ वहाँ नजर आएंगी। मरियम खामोश हो तब भी इनके पर जलते हैं, मरियम बोले तब भी इनके पर जलते हैं। तो इन सब के लिए एक मरियम नवाजी काफी है। चैलेंज देती हैं, नून लीग खामोश रहते हैं, कभी वो फुटबॉल खेल रही हैं, कभी वो हॉकी खेल रही हैं, आप लोग भी कुछ खेल रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं उनके साथ? देखिए बाजी तो है वेली बहुत, अगर तो बाजी के पास कुछ दिखाने को होता अपनी हुकूमत के हवाले से
یا خود کی کوئی کریڈیبلٹی ہوتی تو ظاہر ہے وہ کر کے دکھاتی. اب وہ میڈیا میں ان رہنے کے لیے ان کو یہ چیپ ٹیکٹکس جو ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں. بہرحال کل انہوں نے کہا کہ وہ خود انفٹ ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو انفٹ مان لیا, تو میں ان کو لیے مشورہ ہے کہ باجی اس عمر میں ایسی حرکتیں نہ کریں, ہڈیاں وڈیاں ٹوٹ جائیں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اپنی صحت کا خیال رکھا کریں, میں آپ کے لیے دعا کرتی رہتی ہوں. پنجاب کے صدر نے مسلم لیگ کو جو ہے وہ نوٹس دینے کی بات کی تھی, کیا وہ نوٹس آ گیا آپ کو؟ چودھری منظور صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم بھی چودھری منظور صاحب نے مانگیں گے کہ انہوں نے پنجاب میں سینٹ کے الیکشن میں جو ایونٹ کیا ہے حکومت کے ساتھ, تو اس پہ ذرا کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے چودھری منظور صاحب بڑے قابل احترام ہیں, لیکن وہ بے پرکی اڑاتے ہیں. پہلے تو بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ چودھری منظور صاحب کے پاس پی ڈی ایم پنجاب میں کیا عہدہ ہے؟ ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے. اور یہ پہلے جو جواب سے نوٹس مانگا گیا تھا, نوٹس کا جواب جو ہے وہ نوٹس نہیں ہوتا, نوٹس کا جواب ہوتا ہے, اور اس کے اوپر ان کو بہت تکلیف ہوئی. لیکن میں ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ, چودھری منظور صاحب نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں وہ کروں. چودھری منظور صاحب کی پارٹی نے جو کینڈیڈیٹ کچھ راجہ سم تھنگ جو ہے وہ کھڑا کیا تھا, وہ راجہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے ایم پی ایس کو جو ہے وہ پیسے آفر کر رہے تھے الیکشن کے لیے, وہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے سینٹ کا. اور میرے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے, اس کی میں الزام نہیں لگا رہی. اور میرا خیال ہے بات کو یہاں تک رہنے دیں. آپ کو غا کر دکھ یہ ہے کہ آپ کے کینڈیڈیٹ نے پیسے چلا کر جو ہے وہ سینٹ کی ٹکٹ خریدنی تھی 7 سیٹوں کے اوپر, تو ایم سوری یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ جو ہے بہتر ہے کہ جو الزامات لگانے کی بجائے اپنی پارٹی کے لیے محنت کریں تاکہ پنجاب میں آپ کو جو ہے وہ بہتر سچویشن مل سکے. جی آ جائیں. یہ معظم صاحب آ گئے ہیں جی, ایم سوری یہ تھوڑا لیٹ ہو گئے. یہ معظم کلو صاحب ہیں, ہمارے وارث کلو صاحب کے بیٹے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ اپنے والد کی لیگیسی کو یہ آگے لے کے چلیں گے. اور جو رانا صاحب جنہوں نے ان کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا ہے, وہ بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بہت جلد یہاں پہنچ رہے ہیں. سو میں وارث کلو صاحب کو پیش کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں. جو وارث کلو صاحب کی معظم کلو صاحب کو, جو وارث کلو صاحب کی محنت تھی, جو ان کا پیار تھا اپنے حلقے کے لیے, جو پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ تھی, انشاءاللہ تعالی وہ محبت اب معظم کلو صاحب کے جو ہے وہ حق میں جائے گی. اور انشاءاللہ تعالی بڑی لیڈ سے معظم کلو صاحب جو ہے, ہم ان کے حلقے میں جا پائیں یا نہ جا پائیں, ہماری تمام طرح کی سپورٹ ان کے پاس ہے. ان کو کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں, اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اور نیچے شیر کا نشان, انشاءاللہ تعالیٰ معظم جو ہے اس کو جتائیں گے. یہ بتا دیجیے کہ مریم صاحبہ نے کون سے ٹیسٹ کرائے, گلے کے یا بخار کے, اور کس ہاسپٹل سے کرا رہے ہیں؟ یہ بڑا عجیب مطلب بات ہے. وہ یہ جو بیماری ہے, بیماری کے حوالے سے اگر سیاست کرنا ہم پہ ہوتی رہی ہے, نئی بات نہیں ہے. وہ کلثوم نواز صاحبہ سے شروع کروں اور میاں صاحب کے اس کے اوپر بھی کروں. سو یہ آپ کو اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی خبر بنا کے وہ کرنے کی ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے, میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا. شکریہ.